اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان اعظام، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آپ سب کو صرف آج ہی نہیں بلکہ ایک مہینہ سے اس گھڑی کا، اس وقت کا ہم سب کو انتظار تھا، اس لیے اس پر زیادہ بات کرنا ہی مناسب نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ گھڑی ہے، واقعی جو چیز دنیا کے اندر مفقود ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، ایسے ٹائم پر، ایسے وقت پر اس چیز کو زندہ کرنا، واقعی یہ بڑوں کے پرمپرا اور بڑوں کی تہذیب میں سے ہے کہ آج کل ہم اپنے اساتذہ بعید کی تو چھوڑیے، قریب کی بھی بھول جاتے ہیں، لیکن اس مدرسے کے محترم مبانی قاری مشکور صاحب، اللہ ان کے بھی عمر کو دراز فرمائے، اس چیز کو زندہ کیا اور ہم سب کو یہ پیغام دیا کہ استاد، اصل استاد تو ابتدائی استاد ہوتے ہیں۔ جس وقت ہمارے ناکیں بہتی ہیں اور ہاتھ پیر گندے ہوتے ہیں، اس وقت سنبھالنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں، اس لیے مائیں جو ہوتی ہیں، بچہ جتنا گندا اور ہو کر آئے، صاف ستھرا کر کے ماں گود میں لیتی ہے، اور اسی عرصے میں ایک استاد بھی یہ کام انجام دیتے ہیں۔ بچے کے تمام جو بچے کی حرکت ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم بھی بچے سے ہی بڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک استاد، ان کی نگاہیں اس پر ہوتی ہے کہ آج یہ ضرور بچہ ہے، پر کل ہو کر پتہ نہیں یہ کیا کرے گا، کتنا بڑا عالم بنے گا اور کتنا دین کا کام کرے گا، اللہ کیا کیا کام لے گا۔ اس لیے ایک کامیاب آدمی وہی ہے جو دنیا میں صرف اپنے فیملی، اپنے بال بچے کو پال کر کامیاب بنا دینا، وہ کامیاب انسان نہیں۔ یہ کام تو ایک جانور بھی کر لیتے ہیں، ایک مرغیاں بھی کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کو یعنی اپنے چونچ سے اٹھا کر کھلا لیتی ہیں، لیکن اچھے اور بڑے آدمی وہ ہوتے ہیں جو افراد تیار کرتے ہیں۔ مفتی عبداللہ صاحب ہاسوٹ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مشہور ہیں پوری دنیا میں، بہت زیادہ خدمت کا موقع نہیں ملا، لیکن جتنے سال تک انہوں نے خدمت کیا، دارالعلوم سعادت دارن ہاسوٹ، انہوں نے افراد تیار کیے۔ آج دنیا بھر میں ان کے شاگرد موجود ہیں، نام لیوا موجود ہیں۔ تو وہ انسان جو جس طبقے میں خدمت کر رہے ہو، خصوصاً یہ سیکھنا سکھانا، افراد تیار کرنے کی ان کی نگاہیں ہو کہ بچے ضرور ہیں، یہ کھیت ہے ہمارے، اس میں سے ہم کھیت بوئے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ایک کھیت میں جتنی بھی درخت لگائے جائے، ہر درخت پھلدار تو نہیں ہوتا ہے، اور اس میں سے چند درخت اگر پھلدار ہو جائے کہ اسی کی نسل ایسی چلے گی کہ انسان جا کر اس میں قبر میں سو جائے گا، لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور وہ فیضیاب کرے گا لوگوں کو۔ ہم سب کے استاد ہیں، آج جو بھی خدمت ہو رہا ہے یہاں، یا حضرت مولانا ہمارے دوست جو ہیں مولانا مبین صاحب، بہت اچھے مدرسے، میں تو بارہا ان کا تذکرہ کرتا ہوں کہ ان کے انتظامی لائن میں کہ ہم زیرو ہیں ان کے سامنے، کہ ہر اعتبار سے، خانقاہی اعتبار سے، مدرسے کے اعتبار سے، لوگوں کے درمیان مستورات میں فکر، لڑکیوں کی فکر، آج کن کی بدولت ہے۔ ابتدا انہوں نے بھی کسی استاد سے علم حاصل کیے، انہی کا وہ لگایا ہوا درخت ہیں کہ آج وہ اتنے بڑے ادارے چلا رہے ہیں، ہمارے محترم سب یہاں پر یہ خدمت کر رہے ہیں، اور ان کے لیے نمایاں یہ ہے ہمارے قاری صاحب، ہمارے استاد محترم کے لیے کہ یہ شاگرد ان کے صرف یہ مدرسے کے لائن سے نہیں، ان کی جتنی بھی تعریف کیا جائے، سامنے تعریف کرنا ہے تو اچھی بات نہیں ہے، ہم قریب سے رہے ہیں، میں بھی آج کھل کر کہہ رہا ہوں، میں اگر کوئی بھی محترم یا مولانا غیاث الدین صاحب مجھے کہ اللہ میں کسی مدرسے میں جا کے شریک نہیں ہوا کہ مجھے ابھی کوئی خدمت نہیں کرنا ہے، لیکن ان کو میں جانتا تھا، میری شادی میں اچھے کردار ادا کیے تھے، میرے
بہت لوگ اس کو پہچان رہے ہیں، بہت لوگ نہیں پہچان رہے ہیں، لیکن ہم تو پہچان رہے ہیں۔ مدرسے کے ساتھ ساتھ علاقے میں کون بیمار ہے، کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، اتنے یتیم بچے کہاں کہاں کیسے کیسے، اس صفت کا ایک آدمی کے ساتھ میں زندگی اور گزارا ہوں 10 سال۔ حاجی ولی صاحب مرحوم ہر سال حج کرتے تھے اور کروڑوں پتی تھے وہ، ان کے 3 اولاد تو لندن میں، ہر وہاں بھی مکان یہاں بھی مکان، لیکن وہی صفت اس کے اندر پا رہا ہوں۔ کسی رکشے میں بیٹھتے تھے گاڑی میں تو جہاں 10 ہوتا تھا 15 دے دیتے تھے، اور صبح ان کے بچے اگر حاجی سکندر نام سے 10 لاکھ بھی لا کر ان کے پاس رکھ دیے، شام تک اس بندے کے پاس 1 روپیہ نہیں ملے گا، وہ بھی روپے کے دشمن۔ اور ہم لوگ ساتھ میں جماعت میں جاتے تھے تو اپنا تو تقسیم کیا دیتے تھے ہر علاقے میں، پھر جا کر دوسرے ساتھی کو تمہارے پاس کتنے ہیں، تمہارے پاس کتنے ہیں، تمہارے پاس کتنے ہیں، سب نکال کے سب کے لے لیتے اور سب تقسیم کر دیتے تھے۔ سب فکر میں پڑ جاتے تھے کہ پیٹرول کا پیسہ کہاں سے لائیں گے۔ یہی حال ان کا ہے کہ ہر وقت مولانا آپ کے پاس کتنا، اس کے پاس کتنا، اپنے خاص کے لیے نہیں، کوئی غریب آیا، کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی علاقے میں دینا، یہی کام ان کا ہے۔ تو اللہ اس صفت والے کو بہت، یعنی یہ صفت بہت کم لوگوں کو دیتے ہیں، پیسے دولت بہت لوگوں کو دیتے ہیں، اس صفت کے حامل ہیں جو کن کا اس کے اوپر، یعنی یہ کام جو کر رہے ہیں کس نے ان کے پیچھے محنت کی، اس کو بنایا، اس کو سنوارا، اس کو تراشا، وہ ہے آج ہمارے سامنے استاد حضرت مولانا اخلاص صاحب قاسمی دامت برکاتہ ہوں۔ اللہ ان کے فیض کو عام کرے اور ان کے جتنے شاگرد ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ پر اچھے اچھے کام کرے۔ تو عزیز بچوں، یہ ہمارے لیے آج بہت ہی انوکھا جس کو کہتے ہیں وہ دن ہے کہ جو چیز ہم بھول بیٹھے ہیں، بلکہ آج یہ ہے، یہ رونا رونا ہو رہا ہے کہ بچے جس استاذ کے پاس پڑھ رہے ہیں ان کا ہی اکرام نہیں کرتا ہے۔ تو چل جائے کہ آج قاری صاحب کے پڑھے ہوئے تقریباً 25 سے 30 سال درمیان تو ہو گیا ہوگا۔ ان کو دیکھ کر میں نے اپنے استاد کو رات کو فون کیا، قاری صاحب نے تذکرہ کیا کہ مولانا حبیب صاحب باندھوی، قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر جو ابھی ناظرین ہیں ان کو دعوت دیا جائے۔ میں کہا ڈائریکٹ فون کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جاؤں گا۔ سب سے پہلے اپنے استاد کو فون کیا، اتنے خوش ہوئے، ایک سال پہلے بھی میں بھی یعنی تعلق یعنی فون کرتے رہتا ہوں، بہت خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے مشفق وہاں بہت دن کے بعد۔ تو اس طرح سے استادوں کو یاد کرنا اور استاد کے لیے دعا کرنا، یہ سب سے اچھا کہ آپ جس استاد سے پڑھ رہے ہیں، جس کی بدولت کام کر رہے ہیں، یا کسی مسجد میں بیٹھے ہیں یا کہیں پر امامت کر رہے ہیں، تو استاد کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا بھی کریں ساتھ میں۔ اللہ جن کی بدولت ہمیں یہ نصیب ہوا ہے، اللہ ان کے جتنے مسائل ہیں ان کے دور فرمائے اور ان کو ترقی دے، ان کے صحت کے لیے، سب کے لیے دعا کرنا ضروری ہے۔ دعا کرنے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے۔ پھر دیکھیے، اور یہ استاد اور اسٹوڈنٹ جو ہیں، طالب علم، اس کا کنیکشن صرف پڑھنے پڑھانے سے نہیں ہے، دل کا تعلق ہے، یہ آئینہ ہے۔ آپ ایک استاد کے متعلق جتنا صاف صفائی کہیں گے، اچھا سوچیں گے، ایک آئینہ ہے، ایسے ہی استاد آپ کے لیے سوچیں گے اور آپ کے لیے دعائیں دیں گے۔ خدا نہ کرے ہم دل میں کسی استاد کے بارے میں کچھ رکھیں تو یاد رکھیے یہ ایسی آر ہے، ایسی دیوار ہے کہ ان سے کوئی فیض آپ کو نہیں ملے گا، چاہے وہ کتنی صلاحیت کے مالک ہو، آپ کوئی فیض نہیں اٹھا پائیں گے، کیونکہ آپ کا دل ان کے لیے صاف نہیں ہے۔ آپ کا دل صاف ہوگا تو پڑھانے میں کیسے بھی ہوں گے۔ آج ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں، ہمارے بعض استاد ایسے تھے، زبان میں لکنت تھی، صاف نہیں سمجھا پا رہے تھے، لیکن میرے ذہن میں یہی تھا کہ اور بچے مذاق بھی کر رہے تھے، لیکن میں تم لوگ کو بار بار کہہ چکا ہوں، میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ استاد آج مسند پر بیٹھ کر ہم کو پڑھا رہے ہیں، کل ہو کر ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں یہ چیز۔ تو بچوں کہ استاد کے احترام ہمارے لیے لازمی، بالکل لازمی ہے۔ جیسے باپ ہیں، یہ تو مشہور ہے کہ آپ کو دولت چاہیے، دنیاوی زندگی میں عیش و آرام چاہیے تو والدین کی خدمت کیجیے، والدین کو راضی کر لیجیے، ان کے دل خوش کر دیجیے۔ ضروری نہیں کہ والد آپ کے لیے منہ کھول کر بولے بیٹا بہت دولت مند ہو جاؤ، تم کبھی غریب نہیں بنو گے، ان کا دل خوش کر دیے تو آٹومیٹکلی آپ محتاج نہیں ہوں گے، مال آپ کے پیروں میں آ کے گرے گی۔ ایسے ہی استاد
ایک دوسرے سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی حضرت سے مل کر یہی دعا لینا ہے کہ حضرت ہم سب کے لیے دعا کیجیے. ہم نے آپ کو دادا مانا ہے اور دادا ہے بھی، اور دوسرے حضرت مولانا مبین صاحب ہیں، دعا کی درخواست کی. جیسے قاری صاحب ہمارے بتا رہے تھے، ہم نے بھی دیکھا بہت بڑے نسبت کے مالک ہیں، بہت بڑے اخلاق مون کے اس کے اندر بڑے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو بھی ایسے بننے کی توفیق عطا فرمائے. جب انسان چاہے گا تو ہوگا. حضرت یہی فرما رہے تھے کہ انسان چاہتا ہے، جب ارادہ کر لیتا ہے، عزم ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو کر بیٹھتا ہے، اور جب سامنا ساری سہولتیں ہوتی ہیں کرنا نہیں چاہتا ہے تو وہ نہیں کر پاتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان کے سفر میں جا رہا ہو لیکن اس کے دل میں ارادہ اثر کرتا ہے، ہو گیا گاڑی میں کھڑی کر کے مسجد بھی ہے، وضو خانہ بھی ہے، پانی کی استنجا میں نماز پڑھنا ہے تو اسے توفیق مل جاتی پڑھ لیتا ہے. لیکن ایک بندہ مسجد کے سامنے بیٹھا رہتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے، دل میں ارادہ نہیں ہے، نیت میں کھوٹ ہے، تو مسجد تک اٹھ کر نہیں آ پاتا ہے. اس لیے انسان اگر چاہ لیتا ہے، انسان کوشش کر لیتا ہے تو پہاڑ کو کھود کر بھی راستہ نکال لیتا ہے، اور انسان اگر نہیں چاہے تو اسے کھول کر پلایا نہیں جا سکتا ہے. اس لیے بچوں، ایک ہمیں ارادہ لینا ہے، یعنی ایک ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اساتذہ کی خدمت کر کے یہاں تک پہنچنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے اپنے استادوں کی، بڑوں کی، علماء کرام کی، سب کی اکرام، عزت، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی صحیح طریقے سے، جیسے ہم سب یعنی قاری صاحب اور ہمارے علماء کرام محنت کر کے یہاں تک پہنچے، محنت کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.